السلام علیکم۔ سلطان مراد خان ثانی 806 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ 18 سال کی عمر میں بمقام دارالسلطنت ایڈریانوپول میں تخت-نشین ہوا اور اراکینی سلطنت نے اطاعت کی بیعت کی۔ اس نوجوان مسلمان کو تخت-نشین ہوتی ہی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے سلطان محمد خان کی فوت ہونے کی خبر سنتے ہی اپنی قیدی مصطفیٰ کو اپنے سامنے بلا کر اس بات کا اقرار نامہ لکھایا کہ اگر میں سلطنت عثمانیہ کا مالک ہو گیا، جو بہت سے مضبوط قلعے اور صوبے جن کے اقرار نامے میں تفصیل درج تھے، قیصر قسطنطنیہ کے سپرد کروں گا اور ہمیشہ قیصر کا ہواخوار رہوں گا۔ اس کے بعد قیصر قسطنطنیہ نے اپنے جہازوں میں اس کے ساتھ ایک فوج سوار کرا کر سب کو سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقے میں اتار دیا تاکہ وہ سلطان مراد خان کے خلاف ملک پر قبضہ کرے، چونکہ یہ مصطفیٰ اپنے آپ کو سلطان محمد خان کا بھائی اور بایزید خان یلدرم کا بیٹا بناتا تھا اور اس کے اس دعوے کی تصدیق یا تکذیب میں ترک مدروت تھے، لہٰذا بہت سے عثمانی سپاہی اس سے یہاں ملے اور اس کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ اس نے شہروں پر شہر فتح کرنے شروع کر دیے۔ مراد خان نے جو فوج اس کے مقابلے کو بھیجی، اس کا اکثر حصہ مصطفیٰ سے آ ملا اور باقی فوج شکست کھا کر بھاگ آیا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان نے اپنی سپہ سالار بایزید پاشا کو ایک معقول جمعیت کے ساتھ اس باغی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن معرکہ جنگ میں بایزید پاشا مارا گیا اور مراد کی فوج کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ اس فتح و فیروزی کے بعد مصطفیٰ کی ہمت بہت بڑھ گئی اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ میں پہلے تمام ایشیائی کوچک پر قابض ہو جاؤں، کیونکہ یورپی علاقے میں اس کو توقع تھی کہ قیصر قسطنطنیہ اور مغربی حدود عیسائی سلاطین سے مجھ کو مراد خان کے خلاف ضروری امداد ملے گی اور ایشیا پر قابض ہونے کے بعد یورپی علاقے سے سلطان مراد خان کا بے دخل کرنا بہت آسان ہوگا۔ چنانچہ اس نے ابنائی کو عبور کر کے ایشیائی کوچک میں تاخت و تاراج شروع کر دی۔ مراد خان ثانی نے ان خطرناک حالات کو دیکھ کر تعمیل کرنا مناسب نہ سمجھ کر بذات خود مصطفیٰ کا تعاقب کرنا ضروری سمجھا اور فوراً ایشیائی کوچک میں پہنچ کر اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ مراد خان کے میدان جنگ میں آتی ہی ترک سپاہی، جن کو ان عرصے میں مصطفیٰ کے دعوے میں جھوٹ اور افتراء کا یقین ہو گیا تھا، اس کے ساتھ چھوڑ کر مراد خان کے پاس آنے لگے۔ مصطفیٰ اپنی حالت نازک دیکھ کر ایشیائی کوچک سے بھاگا اور گیلی پولی میں آ کر تیسلی وغیرہ پر قابض ہو گیا۔ مراد خان بھی اس کے پیچھے گیلی پولی پہنچا۔ یہاں ایک معرکے میں اس کو شکست فاش دے کر اس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ مصطفیٰ یہاں سے ایڈریانوپول کی طرف بھاگا تاکہ دارالسلطنت پر قابض ہو جائے، مگر ایڈریانوپول میں وہ گرفتار کر لیا گیا اور شہر کے ایک برج میں پھانسی پر لٹکا کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان نے جنیوا کی ریاست سے، جو قیصر قسطنطنیہ سے رقابت رکھتی تھی، دوستی کا عہد نامہ کیا اور قسطنطنیہ پر اس لیے چڑھائی کی تیاریاں کی کہ قیصر قسطنطنیہ ہی نے مصطفیٰ باغی سے یہ فتنہ برپا کرایا تھا۔ قیصر پلیولوکس والی قسطنطنیہ نے جب یہ سنا کہ سلطان مراد خان ثانی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے تو اس کو بہت فکر پیدا ہوئی اور اس نے اس پوری مصیبت کو ملتوی کرنے کے لیے قسم قسم کی تدابیر سوچے۔ مینڈے لڑانے اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت برپا کرانے میں اس کو بہت کمال حاصل تھا اور ایسی تدبیر سے وہ عثمانیہ سلطنت کو مشکلات میں مبتلا کر
اپنے حکومت کو اب تک بچائی ہوئی تھا، مگر اس مرتبہ وہ بجز اس کے اور کچھ نہ کر سکا کہ اس نے اپنے سفیر سلطان کی خدمت میں روانہ کیے تاکہ قصور کی معافی طلب کر کے آئندہ صلح کا عہد نامہ دب کرے۔ لیکن سلطان مراد نے ان سفیروں کو نہایت حقارت کے ساتھ واپس کر دیا اور اپنے دربار میں بازیاب نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد شروع جون 1422 عیسوی مطابق 826 ہجری میں 20,000 انتخابی فوج لے کر سلطان مراد خان ثانی قسطنطنیہ کے سامنے آ موجود ہوا۔ بڑی سختی اور شدت سے شہر کا محاصرہ کیا گیا۔ خلیج قسطنطنیہ پر لکڑی کا ایک پل تیار کر کے محاصرے کو مکمل کیا۔ شہر قسطنطنیہ کا فتح کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر سلطان مراد خان نے ایسے عزم و ہمت سے کام لیا اور محاصرے میں سرنگون، منجنیقوں اور مدمدوں متحرک میناروں کو اس کے طرح کام میں لایا کہ دم بدم فتح کی امید یقین سے تبدیل ہونے لگی۔ اس دوران محاصرے میں قیصر بھی بے فکر نہ تھا۔ اس نے ایک طرف تو مدافعت میں ہر قسم کی کوشش شروع کی اور دوسری طرف ایشیائی کوچک میں فساد برپا کرانے اور مراد خان ثانی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہا۔ قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں ہفتوں نہیں بلکہ دنوں اور گھنٹوں کی دیر رہ گئی تھی کہ مراد خان ثانی کو محاصرہ اٹھا کر اور اب تک کی تمام کوشش کو بلا نتیجہ چھوڑ کر اسی طرح ایشیائی کوچک کی طرف جانا پڑا جس طرح اس کا دادا بایزید خان یلدرم عین وقت پر قسطنطنیہ سے محاصرہ اٹھا کر ایشیائی کوچک کی طرف تیمور کے مقابلے کو روانہ ہوا تھا۔ اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان مراد خان جب فوت ہوا ہے تو اس نے 4 بیٹے چھوڑے تھے، جن میں سے 2 تو بہت سے کم عمر اور چھوٹے بچے تھے اور دونوں جوان کہے جا سکتے تھے، جن میں ایک سب سے بڑا مراد خان ثانی تھا جس کی 18 سال کی عمر اور دوسرا مصطفیٰ نامی تھا جس کی عمر باپ کی وفات کے بعد 15 سال تھی۔ مراد خان ثانی نے تخنشی ہو کر اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو تو بورسا میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا تھا، جہاں ان کے لیے تعلیم و تربیت اور راحت و آرام کا ہر ایک سامان موجود کر دیا تھا، اور تیسری بھائی مصطفیٰ کو جو مراد خان ثانی سے 3 سال عمر میں چھوٹا تھا، ایشیائی کوچک میں بطور عامل یا بطور سپہ سالار عزت کے ساتھ مامور کیا گیا تھا۔ مراد خان ثانی جب اپنی فرضی چچا مصطفیٰ کے فتنے کو فروغ کر چکا اور مصطفیٰ ایڈریانوپول میں پھانسی پا چکا تو قیصر پلیولیوکس نے اس دوسرے مصطفیٰ پر دوڑے ڈالنے شروع کیے اور اپنے جاسوسوں اور لائق سفیروں کے ذریعے مراد خان ثانی کے بھائی مصطفیٰ کو مسلسل یہ توقع دلاتا رہا کہ میں تم کو زیادہ مستحق سلطنت سمجھتا ہوں، اور اگر تم سلطنت کے مدعی بن کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری ہر ایک قسم کی امداد کو موجود ہوں۔ ادھر اس نے ایشیائی کوچک کے سلجوقی سرداروں کو جو اب تک کونیا اور دوسرے شہروں میں سلطنتی عثمانیہ جاگیرداروں کی حیثیت سے موجود اور خاندانی سلطنت سے رشتہ داریاں بھی رکھتے تھے، مراد خان ثانی کے خلاف اور مصطفیٰ خان برادر مراد خان کی اعانت پر آمادہ کرنے کی خفیہ تدبیریں جاری کر دی تھی۔ آخر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ مصطفیٰ خان نے سلجوقی امیروں کی امداد سے خروج کر کے بغاوت بلند کیا، اور ٹھیک اسی وقت جبکہ ادھر مراد خان قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا تھا، مصطفیٰ نے ایشیائی کوچک کے بہت سے شہروں اور ضروری مقاموں پر قبضہ کر کے بورسا کے حاکم کا بورسا میں محاصرہ کر لیا۔ یہ خبر سن کر کہ ایشیائی کوچک کی فوج باغی ہو کر مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے اور ایشیائی کوچک پر قبضے سے نکلا جاتا ہے، مراد خان ثانی سراسیمہ ہو گیا اور فوراً محاصرہ اٹھا کر
اور مصطفیٰ کا تدارک ضروری سمجھ کر ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ مراد خان ثانی کی ایشیائی کوچک میں پہنچتی ہی فوج کے افسر سپاہی مصطفیٰ خان کا ساتھ چھوڑ کر مراد خان کے پاس چلے آئے۔ مراد خان کی فوج نے مصطفیٰ کو شکست دے کر قتل کر دیا اور اس طرح بہت جلد ایشیائی کوچک کا فتنہ قابو میں آ گیا۔ اس کے بعد قریباً 1 سال تک مراد خان نے ایشیائی کوچک میں مقیم رہا۔ وہاں کے تمام سرکش امراء کو قرار واقعی سزائیں دے اور حکومت و سلطنت کو مضبوط بنایا۔ 828 ہجری میں سلطان مراد خان ثانی ایشیائی کوچک سے یورپ کے طرف آیا تو قیصر قسطنطنیہ سے 30,000 ڈوکٹ سالانہ بطور خراج اور کئی اہم مقامات لے کر صلح کر لی اور دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطان مراد خان اپنی سلطنت کی اندرونی انتظام اور فلاح و بہبود رعایا کے کاموں میں مصروف ہوا اور کسی عیسائی یا غیر عیسائی ریاست کو مطلق نہیں چھیڑا۔ ہاں، اپنے عہد ناموں کی پابندی ان سے ضرور کراتا ہوا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسے بہترین تاریخ سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔